الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 18واں پارہ سورہ الفرقان آیت شریفہ 3 اور 4۔ آپ حضرات و خواتین نے ان دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی۔ بات کا آغاز توفیق رب العالمین سے تیسری آیت کریمہ کے حوالے سے عاجزانہ گفتگو کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کل کے سبق میں اس آیت کریمہ کے الفاظ شریفہ کے معانی بامحاورہ ترجمہ اور کچھ عاجزانہ تفسیر ذکر کی ہے۔ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ پھر سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے کچھ نئی بات عرض کرنے کی حقیقی کوشش کا ارادہ ہے۔ اور انہوں نے ان کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان بنائے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کیے گئے، اور وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں اور کسی نفع کے، اور وہ مالک نہیں موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھانے کے۔ رب العالمین کا بیان اور اس بیان میں دلائل کا بیان، اللہ اکبر، کسی نے گفتگو کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے دلائل دینے کا کامیاب اسلوب سیکھنا ہو، رب کریم کی کلام کے ساتھ جڑ جائے۔ نہ ایسا کلام ہے اور نہ انداز دینے کا یہ انداز۔ میرے ساتھ غور فرمائیے، آیت شریفہ 2 میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بات فرمائی، اور آیت شریفہ 3 میں جو آج کا ہمارا سبق ہے، رب کریم نے اپنے سوا جتنے معبود بنائے جاتے ہیں ان کے بطلان کی بات کی۔ اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اس کے ثبوت کے لیے 4 دلائل دیے، ان کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی بات ہو چکی۔ غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کے بارے میں 7 دلائل دیے، اپنی توحید کے بارے میں 4 دلائل، غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کے بارے میں 7 دلائل، اور اللہ مالک کی توفیق سے ان میں سے 2 دلائل ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کل کے سبق میں گزر چکی ہے کہ جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور وہ خود مخلوق ہے۔ اب اس بات کو دہراتے نہیں، اب آج کے سبق کی نئی بات اور غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کی تیسری۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ میں بات کو آپ تک پہنچا پاؤں۔ کتنی زیادہ مرکب منظم، اللہ اکبر۔ ہر موتی، اور موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا ہے، لیکن بات کو واضح کرنا، ہر موتی وہاں رکھا ہے، اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ 7 دلائل، آپ سب پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے کہ 7 دلائل غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کے
دو ہو چکے، اب تیسرا سنیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، غیر اللہ جس کو انہوں نے کس کا ہمسر، کس کا ثانی، کس کا شریک، کس کا مسیر، کس کا نظیر، کس کا برابر ہونے والا بنایا، ان کی کیفیت کیا تھی؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کے تنہا مالک، اور یہاں کیا ہے؟ غیر اللہ کو جو معبود بنایا گیا، لا یملکون لانفسہم ضرا، وہ اپنی جانوں کے لیے، کسی کے اپنی جانوں کے لیے ذرہ، اس میں نکرہ کامن ناؤن، اور اس میں نکرہ لانے کا فائدہ ہے، اور اس میں معرفہ لانے کا بھی اس کا مقصد ہے۔ تو یہاں جو اس میں نکرہ لائے، اس میں کیا بات؟ اس میں عموم ہے۔ شاید انگریزی والے میرے بیٹے زیادہ اچھا جانے، اینی کا معنی کوئی نقصان، ایک ہے نقصان، ایک ہے کوئی نقصان، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ لا یملکون لانفسہم ضرا، وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں۔ مزید غور فرمائیے، رب کا بیان ہے، میں ناکارہ کیا بیان کروں؟ لانفسہم، ہر جان غالباً اس کا پیار کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ اپنے سے یا دوسرے سے؟ آپ سے مسافہ کرنے والے، ادب کرنے والے، احترام کر جی، آپ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے بعد یا اپنے پہلے؟ سیلری آئے گی ان کے گھر دیتے ہیں یا اپنے گھر لے جاتے ہیں؟ فروٹ خریدتے ہیں پہلے اپنا یا پہلے ان کا؟ کوئی ایکسپشنل کیس اس کی بات نہیں کر رہے۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ اپنے سے بات شروع ہوتی ہے، اور ان معبودان باطل، جھوٹے بنائے ہوئے معبود، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نہیں مالک اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے، جو اپنے لیے کسی نقصان کا مالک نہیں، وہ کسی دوسرے کو خواب دے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اس کے لیے بڑی ہی عظیم الشان مثال دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے ابا کے جھوٹے معبودوں کو پاش پاش کیا۔ جب گفتگو ہوئی، کس نے توڑا؟ حزمناک ہے قوم۔ تو فرمایا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، اور پھر مذاق کیا، ان کے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ جو کرتوت کی ہے، اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کوئی بولنے والے؟ تو بات رب العالمین نے جو اس قصہ مبارکہ میں آشکارا کی کہ بت اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مار سے بچا سکے، جو اپنے کہیں بچا نہیں سکے وہ اپنے پجاریوں کو بچائے گا۔ عقل ہو تو آدمی اتنی بڑی حماقت کے قریب پھٹکتا۔ مزید توجہ فرمائیے، رب العالمین نے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور کیسے رکھیں؟ ایسا سمجھانے والا کون ہو سکتا؟ اللہ کی پوری خدائی میں، پوری کائنات میں
اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا کون ہے؟ سب جواب دو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ پاک نے انہیں اپنے لیے نقصان کو دور کرنے کا، نفع کو حاصل کرنے کا اختیار رکھا؟ آئیے سب ایک مقام دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ سورہ الاعراف 9واں پارہ، آیت شریفہ 188۔ اللہ اکبر۔ توحید و رب العالمین، اس کا اثبات اور غیر اللہ کے معبود ہونے کا بطلان، اس ایسا بیان قرآن کے سوا کہاں ملے؟ قل، آپ کہیے، لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے نہیں مالک، لا ذرہ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ذرہ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہیں مالک کسی نفع کا۔ یہاں بھی نفع کامن نون، اس میں نکرہ، یہ دو زبریں جو ہیں نفعن، یہ کامن نون ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں، ولا ذرہ، اور نہ کسی نقصان کا۔ یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ فرمائیے، لا املکو، یہاں لا ہے، لا کا معنی بولیے۔ اب دوسری دفعہ آگے پڑھیے کیا ہے، نفعن کے بعد ولا ذرہ، اس اب لام کو نہیں پڑھنا۔ قل لا املک لنفسی نفعا وذرہ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ جواب دو زور سے۔ اللہ پاک نے دوبارہ لا کیوں لایا؟ تقریر کے لیے۔ ماشاءاللہ، احسن، شاباش۔ شیخ صاحب صرف کپڑا نہیں بیچتے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور شیخ ہے تو ان کی کاروائی میں نے زیادہ ہائی لائٹ کرنی ہے کسی سبب کی وجہ سے۔ اویس دیکھا ہے آپ کے ابو، آپ اتنے ماشاءاللہ، آپ بھی ایسے بننے۔ ولا نفع، ایک لا، ایک دفعہ تو بھی کافی تھی، لیکن معاملہ بہت ہی اہمیت والا ہے، ایک نہیں دو دفعہ۔ اب سوال جو سامنے راہ کے بعد کو اللہ کی توفیق سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں کیا ہے؟ یہ بلند و بالا شخصیت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، پہلے پچھلوں میں اللہ کے ہاں جن کی سب سے زیادہ شان ہے وہ محمد۔ سارے قرآن کریم میں نوٹ فرما لیجیے، اور غلطی ہو تو مجھے بعد میں بتلا دیں، سارے قرآن کریم میں الفاتحہ سے الناس تک اللہ نے سوائے ایک شخصیت کے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، مگر ایک شخص، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی زندگی کی قسم۔ اللہ اکبر، کن کی زندگی قسم؟ محمد کریم کون کھا رہا ہے تو ان کی زندگی کتنی شان والی ہو۔ وہ اپنے بارے میں اللہ کے حکم سے کیا اعلان کریں، میں اپنی جان کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں اور نہ کسی۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ قرآن کریم میں بعض جگہوں میں جب نفع اور نقصان کی ملکیت کی نفی کی گئی ہے تو کہیں نفع پہلے ہے، کہیں نقصان پہلے۔
کہیں نفع پہلے ہے کہیں نقصان پہلے. نوٹ فرما لینا، میں آپ جانے نہ جانے، ہمارا جاننا یا نہ جاننا یہ اسٹینڈرڈ نہیں. کھوٹا ہے وہ جو دین کو اپنی عقل کے ساتھ تیری عقل کیا ہے؟ کل کہتا تھا میری ایسی بیوی سارے اسلام آباد میں کسی کے نہیں، آج کہتا ہے طلاق طلاق طلاق. یہ ہے تیری عقل، خاک ہے تجھ پر اور تیری عقل. کتاب و سنت معیار ہے، مخلوق اس کی عقل کتاب و سنت کو جاننے کا معیار. تو میں آپ جانے نہ جانے، اللہ پاک نے جو موتی جہاں لگایا ہے اس کی حکمت. اب یہاں دیکھیے، پہلے ضر ہے یا نفع، اس میں کیا حکمت ہے؟ میری طرف سے کچھ بھی نہیں. اللہ والوں نے لکھا، اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا، آپ کے سامنے عرض کر رہا. ذرن، آدمی کو اگر چوائس دیا جائے کہ ون آف دا ٹو، دو میں سے ایک لینا ہے یا نقصان سے بچنا ہے یا نفع کا لینا ہے، سیما صاحب جی، یا نقصان سے بچنا ہے یا نفع کا لینا ہے. سیما صاحب آپ آ جائیں، تھانے دار صاحب اٹھ کے آئیں. توجہ فرمائیے، اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ دو میں سے ایک چیزوں کو لینا ہے، ون آف دا ٹو، دونوں نہیں، ایک چیز ہے نفع لینا، ایک ہے نقصان سے بچنا، تو عقل مند آدمی کیا مانگے گا؟ ایک کو کہا جائے یا کینسر سے بچ جاؤ یا پراڈو لے لو، پراڈو لے گا یا کینسر سے بچنا لے گا؟ لینی ایک ہے، دو نہیں ملی. چوائس ون آف دا ٹو ہے. تو اللہ پاک نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ جو مخلوق کی فطرت میں ہے کہ اس کی اہمیت نفع سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نقصان سے بچنا مقدم کیا، پہلے لائے، اس کی حکمت. ایک اور بات اسی آیت شریفہ کے حوالے سے، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے مالک نے. کیا مانا اس سے؟ وَلَا نَفْعَ، اور کسی نفع کے مالک. کیا مانا؟ یعنی اپنی جانوں کو کسی نقصان سے بچانے کی ان میں ہمت نہیں، اور اپنی جانوں کو کوئی نفع پہنچانے کی مالک ہونے سے. جب آدمی مالک ہو تو جس چیز کا مالک ہو، اب اللہ نے یہ پیپر مجھے دیا، چاہوں تو جیب میں رکھ دوں، چاہوں کھول کے پڑھوں، چاہوں رانا صاحب کو دے دوں. جب مالک ہو تو مرضی سے اس میں تصرف کر سکتا. تو نفع نقصان کا مالک ہونا، نقصان آنا چاہے دفع ہو جائے، دفع ہو جائے. نہیں، معبودان باطلہ میں یہ صلاحیت نہیں. اس طرح رب العالمین اس طرح نہیں، معاذ اللہ، سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کہ معبودان باطلہ کے باطل ہونے کی یہ تیسری اور چوتھی دلیل ہے. انشاءاللہ الرحمن 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں دلیل، اس کا ذکر اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں کیا جائے گا، کیونکہ انشاءاللہ الرحمن پیر کے دن ہوگا. کل، پرسوں اور ترسوں 3 چھٹیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو بات عرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. اللہ کریم ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے اقوال و اعمال ان کی اصلاح فرمائے. نہ نیتوں کی گارنٹی ہے، نہ اقوال و افعال کی درستگی کی کوئی ضمانت. مولا کریم اپنی رحمت سے ٹھیک ٹھیک ہماری نیتیں فرما دیجیے،
ٹھیک ٹھیک باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ٹھیک ٹھیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور نیتوں میں جو قصور ہے اور آتا ہے، باتوں میں اعمال میں جو کجی ہے اور آتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دورہ فرما، اللہ بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، بغض و فساد، بے ادبی، بدتمیزی، ظلم و ستم، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے چھوٹوں کو بڑوں کو ادب اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی طریقہ سکھلا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ اولادوں والوں کو اپنے فضل و کرم سے ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سکون بنا۔ اللہ اولادوں کی بگاڑ کو مٹا دے، اللہ ان کی کجی کو، ان کے ٹیر کو، اللہ ان کی گمراہی کو، ان کی ضلالت کو دور کر دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اولادوں کو، ماں باپ کے لیے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور بڑوں کو ان کے لیے سراپا شفقت بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے فارغ فرما، اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے پسے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں ہیں، اور جو کوئی ظلم کر رہا ہے اپنے فضل و کرم سے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے پاک میں امن و امان فرما، معاشی خوشحالی فرما، سود اور قرض کی لعنت سے اپنے فضل و کرم سے نجات دے۔ اے اللہ ہم نچلوں کو، علماء کو، عوام کو، حکام کو، اوپر نیچے سب کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، امت کو بلند و بالا فرما، امت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرما، دین اور دین والوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ فلسطین، کشمیر، شیشان اور کائنات میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ کتنے ہی ساتھی کتنے ہی اوقات میں مختلف نوعیتوں کی دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام ساتھیوں پر اپنی رحمت فرما، تمام ساتھیوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ جن مسلمانوں نے نہیں بھی کہا ان کی بھی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو رفع فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان ایمان کی حالت میں، والدین، آبا و اجداد، بہن بھائی، گھروں والے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہماری بدتمیزیاں، ہماری زیادتیاں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے کنبوں کو، ہماری اولادوں کو جب تک زندہ رہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مر جائیں تو اپنے فضل و کرم سے انہیں صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ بری موت سے بچا، اے اللہ ہسپتالوں میں رل کے وینٹیلیٹر پر، آکسیجن پر، آئی سی یو میں، سیمی آئی سی یو میں، گھروں میں، بستروں میں، پمپروں اور نالیوں کے ساتھ ارذل عمر میں پہنچ کر مرنے سے بچا۔ اے اللہ ایمان و عافیت سے چلتے پھرتے ہوئے اپنا محتاج بنا کے پوری کائنات سے بے نیاز فرما کے زندہ رکھ، اور اسی حالت میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے، رحمت کے فرشتوں کا دیدار کرتے ہوئے، ان سے جنت اور آپ کی رضا کی بشارت سنتے ہوئے دنیا سے اپنے فضل و کرم سے لے جانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے۔ ملکی حالات کی وجہ سے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی ہر طرح خیر فرمائے،
ملکی حالات کی وجہ سے 8 سپتمبر مری والا جو اتوار کے دن کا پروگرام تھا، اللہ پاک خیر کرے 15 ستمبر یعنی اس کے بعد والی اتوار کو منتقل کر دیا گیا، تو یہ پروگرام اس اتوار کو نہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والی اتوار کو ہوگا۔ اللہ اس اتوار کو بھی خیر فرمائے، آئندہ بھی خیر فرمائے، ہمارے ملک کی ہر صبح ہر شام ہر جمعہ ہر اتوار اور ہر دن مبارک ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم